آج ہم جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی ایک بہت ہی دلچسپ کتاب پر بات کرنے والے ہیں، ڈسکورسز آن اسلامک وے آف لائف۔ اب یہ نام سن کر لگتا ہے کہ شاید کوئی بہت بھاری بھرکم علمی کتاب ہوگی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دراصل ان کی تقریروں کا مجموعہ ہے۔ تو آج ہمارا مقصد ہے کہ اس کتاب کی گہرائی میں اتریں اور روزمرہ زندگی کے لیے کچھ بنیادی اصول نکالیں۔ ہم خاص طور پر 3 چیزوں پر بات کریں گے: ہماری اپنی اصلاح، ہمارے سماجک تعلقات اور سب سے مشکل کام یعنی زبان کا صحیح استعمال۔ بالکل، اور یہ جاننا بہت اہم ہے کہ چونکہ یہ مواد تقریروں پر مبنی ہے تو اس کا انداز بہت سیدھا ہے، بہت عملی ہے۔ آپ کو لگے گا کہ کوئی آپ سے براہ راست بات کر رہا ہے۔ اس کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ عمل کی ترغیب دینا ہے۔ تو پھر آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں ایک ایسی چیز سے جس کی ہم سب بات تو کرتے ہیں لیکن شاید اس کی اصل قیمت نہیں پہچانتے، یعنی وقت۔ کتاب میں ایک حدیث کا حوالہ ہے کہ صحت اور فارغ وقت یہ 2 ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں۔ جی، ہم انہیں فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں، اور اسی بات کو حضرت حسن بصری علیہ رحمت اللہ کے قول نے بہت خوبصورتی سے سمجھایا ہے۔ وہ کہتے کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے درم و دینار سے زیادہ اپنے وقت کے بارے میں محتاط تھے۔ اچھا، جیسے ہم پیسہ خرچ کرتے ہوئے سوچتے ہیں، وہ لوگ اپنا وقت خرچ کرتے ہوئے اس سے زیادہ سوچتے تھے۔ ان کے نزدیک وقت سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تھا، کیونکہ سونا چاندی تو واپس آ سکتا ہے، گزرا ہوا وقت وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وقت اتنا قیمتی ہے تو اسے خرچ کہاں کیا جائے؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ ان قیمتی لمحات کو فضول کاموں میں ضائع ہونے سے کیسے بچایا جائے؟ اس کا جواب ہے اللہ سے تعلق قائم کرنے میں۔ دیکھیں، کتاب کے مطابق تمام برائیوں اور وقت کے ضیاع کی جڑ اللہ سے غفلت ہے۔ جب انسان اللہ کو بھولا ہوتا ہے تبھی وہ گناہوں اور فضول کاموں میں پڑتا ہے، اور اس کا علاج اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مسنون دعائیں ہیں یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ یہ ایک طرح کی مائنڈ فلنس مشق ہے نا؟ بالکل، یعنی آپ ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کو، چاہے وہ کپڑے پہننا ہو یا سونے کے لیے لیٹنا ہو، ایک بڑے مقصد یعنی اللہ کی یاد سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ تو روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں ایک ٹھہراؤ لانے کا بہترین طریقہ ہے۔ یقیناً، جب آپ دعا پڑھ کر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ دنیاوی کام بھی عبادت کا رنگ اختیار کر لیتا ہے، خاص طور پر سونے کا عمل۔ کتاب میں سونے کو چھوٹی موت کہا گیا ہے۔ جب آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، تو آپ شعوری طور پر اپنے تمام معاملات، اپنی فکریں، اپنا آپ، سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے سوتے ہیں۔ یہ چھوٹی موت والا تصور بہت گہرا ہے۔ یہ صرف ایک شاعرانہ بات تو نہیں لگتی، اس کا روزمرہ کی زندگی پر کیا نفسیاتی یا روحانی اثر پڑ سکتا ہے؟ اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ سوچیں، اگر آپ ہر رات اس احساس کے ساتھ سوئیں کہ یہ آپ کی آخری رات ہو سکتی ہے تو آپ کا دن گزارنے کا انداز کتنا بدل جائے گا۔ صحیح۔ یہ غصہ، یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، یہ سب بے معنی لگنے لگتے ہیں۔ پھر جب آپ صبح اٹھ کر دعا پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تو آپ کو ایک نئی زندگی، ایک نیا موقع ملنے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ اللہ سے ذاتی تعلق کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن اسلام میں یہ تعلق کبھی خلا میں نہیں ہوتا۔ اس کا پہلا امتحان تو گھر کے اندر ہی ہوتا ہے، خاص طور پر والدین کے ساتھ، ہے نا؟ جی، کتاب اس پر بہت زور دیتی ہے۔ ایک حدیث کا حوالہ ہے کہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ اچھا۔ انہوں نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد۔ یہ ترتیب بہت اہم ہے، یعنی والدین کی خدمت کا درجہ جہاد سے بھی پہلے رکھا گیا ہے۔ جی، اور اس کی سب سے بڑی مثال حضرت اویس قرنی کے واقعے میں ملتی ہے۔ وہ واقعہ تو حیران کن ہے۔ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف ہے اور دوسری طرف ایک بیمار والدہ کی خدمت۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیسے کیا ہوگا؟ یہی تو اس واقعے کا سبق ہے۔ جیسا کہ کتاب میں لکھا ہے، دین اپنی پسند پوری کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کا نام ہے کہ اس وقت آپ کے لیے اللہ کا حکم کیا ہے۔ حضرت اویس قرنی کا ذاتی خواہش یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تھی، لیکن اس لمحے ان پر فرض اپنی والدہ کی خدمت کرنا تھا۔
اور انہوں نے اپنی خواہش کو اللہ کے حکم پر قربان کر دیا۔ بالکل، اور اسی قربانی کا صلہ دیکھیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ اور حضرت علی رضی اللہ جیسے عظیم صحابہ کو وصیت کی کہ جب اویس تمہارے پاس آئیں تو ان سے اپنے لیے دعا کروانا۔ سبحان اللہ۔ خدمت نے انہیں وہ مقام عطا کیا جو شاید زیارت سے بھی نہ ملتا۔ لیکن اس سکے کا دوسرا رخ بھی ہے۔ والدین کی خدمت جتنی ضروری ہے، اولاد کی تربیت کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ اس حوالے سے کتاب قرآن کی ایک بہت اہم آیت سے بات شروع کرتی ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ پھر ایک بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے۔ اگر کوئی بچہ آگ کے انگارے کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہو تو کیا کوئی بھی ماں یا باپ صرف یہ کہہ کر بیٹھ جائے گا کہ بیٹا ادھر مت جاؤ؟ ظاہر ہے نہیں، وہ تو دوڑ کر چیخ کر اسے پیچھے کھینچ لیں گے۔ لیکن یہاں ایک مشکل سوال پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کی آگ کا نتیجہ تو فوراً نظر آتا ہے، جبکہ آخرت کی آگ کا تصور وہ بچوں کے لیے بہت دور کی بات ہے۔ تو کتاب اس توازن کو کیسے قائم کرنے کا مشورہ دیتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ جس طرح آپ دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے صرف زبانی نصیحت نہیں کرتے، اسی طرح جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے سنجیدہ عملی کوشش کی ضرورت ہے۔ اور اس میں توازن کا اصول شریعت نے خود بتا دیا ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دو، یعنی نرمی سے، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو سختی کرو۔ یہ سختی نفرت کی وجہ سے نہیں، محبت کی وجہ سے ہے۔ مقصد سزا دینا نہیں، عادت ڈالنا ہے۔ جی بالکل۔ اور کتاب میں کچھ بہت ہی لطیف لیکن گہرے واقعات بھی ہیں جو بتاتے ہیں کہ تربیت صرف لیکچرز کا نام نہیں۔ جیسے وہ جھوٹ نہ بولنے والا واقعہ۔ بالکل۔ ایک واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک خاتون نے اپنے بچے کو بلایا اور کہا، ادھر آؤ، میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً پوچھا، کیا تم واقعی سے کچھ دینے کا ارادہ رکھتی ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں اسے ایک کھجور دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے کچھ دینے کا ارادہ نہ رکھتی تو تمہارے نامہ اعمال میں یہ ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ یعنی ایک ماں کا بچے کو بہلانے کے لیے کہا گیا عام سا جملہ، لیکن اس میں بھی سچائی کی تربیت کا کتنا گہرا سبق ہے۔ یہی تو بات ہے، بچوں کے سامنے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ان کا اثر کتنا گہرا ہے۔ وہ کھانے کے آداب سکھانے والا واقعہ بھی تو ایسا ہی ہے۔ بالکل۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بچپن میں کھاتے وقت میرا ہاتھ پلیٹ میں ہر طرف گھومتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بڑے پیار سے روکا اور 3 باتیں سکھائیں۔ بیٹا، اللہ کا نام لو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ چلیں اب اس موضوع پر آتے ہیں جو شاید ہم سب کے لیے سب سے مشکل ہے، وہ چیز جسے قابو کرنا سب سے بڑی جنگ ہے، ہماری زبان۔ کتاب غیبت کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کتاب اسے بہت سنگین گناہ قرار دیتی ہے۔ پہلے تو اس کی تعریف واضح کرتی ہے۔ غیبت کا مطلب ہے کسی کے پیچھے اس کی کوئی ایسی بات بیان کرنا جو اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اسے بری لگے، چاہے وہ بات سچ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر وہ بات جھوٹی ہو تو وہ بہتان ہے، جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ قرآن نے اس کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے جو مثال دی ہے وہ تو اتنی شدید ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یقیناً قرآن کہتا ہے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تمثیل اتنی ہولناک ہے کہ اس کا تصور کر کے ہی انسان کانپ جاتا ہے۔ اور یہ غیبت والی بات آج کے دور میں تو اور بھی پیچیدہ ہو گئی ہے نا؟ اب تو یہ صرف 2 لوگوں کی گفتگو نہیں رہی، یہ واٹس ایپ گروپس، فیس بک کمنٹس۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ ڈیجیٹل غیبت زیادہ خطرناک ہے۔ ایک تو اس کا پیمانہ بہت بڑا ہے، دوسرا یہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے ریکارڈ پر رہ جاتی ہے۔ کتاب میں ایک روایت کا ذکر ہے کہ غیبت زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ زنا کا تعلق اللہ کے حق سے ہے جو سچی توبہ سے معاف ہو سکتا ہے، لیکن غیبت کا تعلق بندے کے حق سے ہے۔ اب سوچیں کہ آپ نے فیس بک پر کسی کی برائی کی تو آپ کس سے معافی مانگیں گے؟ صحیح۔ غیبت کے علاوہ چغلی کا بھی ذکر ہے جو شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، چغلی غیبت سے ایک قدم آگے ہے۔ غیبت میں آپ صرف کسی کی برائی بیان کرتے ہیں، چغلی میں آپ ایک شخص کی بات دوسرے کو اس نیت سے پہنچاتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان تعلقات خراب ہوں، فساد پیدا ہو۔ یعنی مقصد ہی آگ لگانا ہوتا ہے۔
جی، اسی لیے یہ زیادہ سنگین ہے۔ کتاب میں وہ مشہور حدیث بیان کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ لیکن کیا کبھی کسی کی برائی بیان کرنے کی گنجائش ہوتی ہے؟ مثلاً اگر کسی کو کسی کے فراڈ سے بچانا ہو؟ جی، شریعت ایک عملی دین ہے۔ اس نے کچھ مخصوص حالات میں اس کی اجازت دی ہے، لیکن نیت اور مقصد کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کسی کو کسی کے نقصان سے بچانے کے لیے خبردار کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے، یا کسی ظالم کے ظلم کو کسی ایسے شخص کے سامنے بیان کر رہے ہوں جو اسے روکنے کی طاقت رکھتا ہو، مقصد اصلاح ہو، کسی کی تذلیل یا تفریح نہ ہو۔ یہ ایک بہت باریک لائن ہے۔ تو اس سب کو جاننے کے بعد سوال یہ ہے کہ اس پر قابو کیسے پایا جائے؟ کتاب کوئی عملی حل بتاتی ہے؟ جی، چند عملی طریقے ہیں۔ پہلا، بولنے سے پہلے سوچیں۔ دوسرا، فضول گوئی سے بچیں۔ جب انسان زیادہ بولتا ہے تو غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے۔ اور تیسرا، جو سب سے اہم ہے، دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے بجائے اپنی خامیوں پر نظر رکھیں۔ جب انسان کو اپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں تو اسے دوسروں کے بارے میں بات کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ تو آج کی گفتگو سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسلامی طرز زندگی کوئی الگ الگ خانوں میں بٹی ہوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ سے آپ کا ذاتی تعلق، گھر والوں سے آپ کا برتاؤ اور معاشرے میں آپ کی زبان کا استعمال، یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور اس ساری گفتگو کو سمیٹنے کے لیے کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ ایک بہت ہی خوبصورت اور حتمی نقطہ پیش کرتا ہے۔ ماں انجام دے رہے ہیں، ایک باپ اور بیٹا، دونوں اللہ کے نبی، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا عمل اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ وہ اتنی عظیم خدمت انجام دے رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ عاجزی کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا، یعنی اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے۔ ان کی دعا یہ نہیں تھی کہ اے اللہ دیکھ ہم نے تیرا گھر بنایا۔ بالکل نہیں، بلکہ یہ تھی کہ اے اللہ، ہماری اس حقیر سی کوشش کو قبول فرما لے۔ عمل کی روح نیت اور قبولیت کی فکر ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ عمل کی ظاہری شکل سے زیادہ اس کی روح اور نیت اہم ہے۔ جی، کیونکہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر اس میں اخلاص نہ ہو، عاجزی نہ ہو، تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہر عمل کے بعد انسان کو اپنی کوشش پر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور قبولیت پر نظر رکھنی چاہیے۔ تو پھر یہاں ہم سب کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کے بڑے بڑے کارناموں اور روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے اعمال میں کیا ہماری توجہ میں نے یہ کیا پر زیادہ ہوتی ہے، یا اس نیت اور عاجزی پر کہ اے اللہ اسے قبول فرما لے؟